السلام علیکم مینگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا، اس میں ایم کیو کو بلدیہ فیکٹری کیس سے بری کر دیا گیا ہے اور باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ ان پہ تمام ریمارکس جو دیتے ہیں جج سردار نے وہ بھی واپس حذف کر لیے گئے۔ تو بہرحال ایم کیو کی فتح ہوئی اور یہ ایم کیو اس وقت الطاف حسین کے زیر کنٹرول تھی اور الطاف حسین کی یعنی کہ اس وقت سرپرستی میں تھی۔ تو جب یہ الزام لگے ایم کیو پہ تو ان کے کافی کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اور سزائے موت کی سزائیں سنا دی گئیں۔ تو اس طریقے سے یہ آج بریت کا فیصلہ ہو گیا۔ اب اس پہ ایم کیو کے لوگ جو ہے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے اور یعنی کہ ایم کیو کے عدلیہ پہ پاکستان کی بھرپور اعتماد کا بھی اظہار ہے ان کا کہ عدلیہ کے فیصلے کو انہوں نے تسلیم کیا۔ حالانکہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ عدلیہ کا کوئی فیصلہ اگر آپ کے فیور میں آ جائے تو آپ اس کو بڑے عدلیہ سچی عدلیہ اور تسلیم کرتے ہیں کہ شفاف فیصلہ تھا اور یہ تھا وہ تھا، اور اگر یہی فیصلہ مخالفت میں آ جائے تو بولے بھائی خدا نہ خواستہ عدلیہ بک گئی اور عدلیہ زیر کنٹرول ہے اور یوں ہے اور وہ ہے فلانا۔ پاکستان میں متعدد فیصلے آتے رہتے ہیں عدلیہ کے، اس میں عدلیہ بری بھی کرتی ہے عدم ثبوت کے باعث۔ اب بات جگہ یہ ہے کہ ثبوت بھی نہیں ہوتے ہیں اور عدم ثبوت اور شک کی بنیاد پہ، جیسے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ شک کی بنیاد پہ کہ کوئی ثبوت اس میں ٹھوس نہیں ملا۔ بہرحال یہ ایک یعنی کہ ایک سازش کے تحت ایم کیو یعنی کہ جو تھی متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے، تو اس وقت ان کے خلاف ایک وہ چل رہا تھا یعنی کہ اگینسٹ میں ان کے معاملات چل رہے تھے حکومت کی اور یہ سب۔ تو وہ اس دوران میں حکومت میں تھے، رؤوف صدیقی وزیر داخلہ تھے، یہاں کے وزیر تھے صنعت کے شاید۔ تو اس حوالے سے جب الزام لگے تو رؤوف صدیقی واحد وزیر تھے جنہوں نے باعزت طور پہ ایک وہ بڑے روشن خیال اور ایک دانشور قسم کے اور شاعر ہیں، اور تو بڑے حساس قسم کا شاعر ہوتا ہے، تو انہوں نے فوراً استعفیٰ دیا کہ بولے یہ جی آئی ٹی اس کی ایسی ہو کہ نہ کلیئر ہو، اس میں کوئی مداخلت نہیں۔ بڑا ان کا ایک سچائی تھی، تو ایک بڑا اچھا ان کا رویہ تھا اس حوالے سے۔ تو یہ جو رؤوف صدیقی نے اپنا مظاہرہ کیا، تو ایسا مظاہرہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے البتہ، مگر رؤوف صدیقی کے اس کو آج یہ ثابت ہو گیا کہ رؤوف صدیقی نے اس وقت بھی عدالت میں جا کے کہا کہ جناب یہ جھوٹے مقدمات ہیں، اور اس میں اگر یہ 250 لوگ جو جل کے اس میں عورتیں بچے اور جو کام کرنے والے جو فیکٹری مطلب غریب، تو وہ جو ان کا یعنی کہ خون جایا نہیں جائے گا، وہ جہنم میں لوگ جائیں گے ایسے لوگ۔ اور یعنی کہ اس کا انجام جو ہے نا، اگر اس کو سیاسی طور پہ چھپایا گیا یا اس کیس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ مگر آپ دیکھیں یہ فیصلہ ہو گیا، اب اس کے مجرم تو نہیں پکڑے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حادثہ تھا، مگر اس کو لازمی اس زمانے میں سیاسی طور پہ لوگوں سے یہ کہا جا رہا تھا، یعنی کہ فیکٹریز میں ہر پارٹی کا یہ تھا بتہ لینا یا چندہ لینا یا جو بھی کہیں آپ، تو اس ضمن میں اگر کیوں معلوم نہیں اس زمانے میں لیا ہو تو اس کو ادھر کنورٹ کر دیا کہ جناب انہوں نے اسی بھتے کے عوض یہ کیا۔ تو بہرحال یعنی اس میں تو کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے کہ گارمنٹ فیکٹری تھی، اس میں چوریاں ہوتی تھی، تو اس نے اوپر بھی تالا لگا دیا تھا، کھڑکیاں بھی لاک کی ہوئی تھی کہ کھڑکیوں کے پھینکا جاتا تھا مار باہر، چوری کرتے تھے ورکر۔ تو سارا اس میں جو ان کے اتنی وہ کی ہوئی تھی کہ سختی کہ تمام جگہ اوپر والے میں بھی تالا ادھر تھا، وہ شارٹ سرکٹ اگر ہوا تو اس صورتحال میں سب لوگ پھنس گئے اندر، اور اس موقع پہ کوئی نہیں۔ بہرحال اس نے اس کا انتظام بھی نہیں کیا ہوا تھا کہ ایمرجنسی ڈور اور جو ایک فیکٹری کے لاز ہوتے ہیں اس پہ پوری طرح عمل نہیں کرتا تھا۔ اس میں مالک کی بھی ذمہ داری ہے، اور مالک کو نکال دیا اور کہاں گیا مالک، یہ سب اس کو سیاسی چکر میں ڈال دیا اس کے، اس کو یہ حقیقت ہے۔ تو بہرحال اس میں جو بے گناہ جانیں ضائع ہوئیں، اب ان کا بھی قاتل پکڑا جائے اور ان کو بھی جلانے والا، تو یہ ایک ان کے لواحقین آج فریاد کریں۔ آج عرصہ ہو گیا اس کا، آپ کو 2020 میں رؤوف صدیقی کو بھی بری کر دیا تھا اس سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کے قاتل تو بہرحال پکڑے جانے چاہیے نا، جو سانے کے ذمہ دار ہیں۔ اب اگر یہ لوگ بری ہو گئے ہیں، یعنی کہ زبید چریا اور یہ جو بھولا اور یہ تمام لوگ جو تھے، تو بہرحال اس میں اب جو دوسری صورتحال یہ ہے کہ سیاسی اس میں ایم کیو کی فتح ہے اور ایم کیو کی سچائی ثابت ہو گئی۔ ایم کیو کہہ رہی تھی ہم اس میں ملوث نہیں ہے، اور یہ ایم کیو کی اس وقت کی ایم کیو کی یعنی کہ الطاف حسین کی سچائی ثابت ہوئی۔ الطاف حسین کو
اس حوالے سے یہ کیس جو ہے ان کی اگر پاکستان میں جو سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے جو خبریں ہیں کہ بحال ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی یہ کیس جو ہے ان کے لیے ایک سود مند ثابت ہوگا، اور ان کے سیاسی سرگرمیوں کو بحالی کے حوالے سے بھی اور اس فیصلے پہ بھی اثر انداز ہوگا جو عنقریب عدالت سے آنے والا ہے، تو اس میں بھی یہ بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ اور الطاف حسین کے حوالے سے، ایم کیو ایم کے حوالے سے ان کی سیاسی سرگرمیاں اور ان کی اپنی ذاتی آمد پاکستان میں، یہ بحالی کی طرف ایک فیصلہ جو ہے، ایک قدم ہے یہ پہلا، اور یہ اس میں الطاف حسین کی یقیناً فتح ہوئی ہے، اور الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی فتح ہوئی ہے، اور کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم ساری ایک تھی۔ اب اس میں رؤوف صدیقی بھی لازمی الطاف حسین کے حوالے سے کام کرتے رہے، اور بھی کافی رہنما، تو جیسا کہ ہم ماضی میں بتاتے رہے ہیں، تو یہ ایک کارگر ثابت ہوں گے۔ اب یہ اس صورتحال میں کہیں گے کہ ایم کیو ایم کو دہشت گرد تنظیم، کیونکہ جو حکومت تھی یا جو سیاسی جماعت تھی یا کوئی ایوان تھا، ایوان بالا ہو، ایوان زیری ہو، تو اس میں یہ آواز سنائی دیتی تھی کہ جناب یہ تو بلدیہ فیکٹری میں انہوں نے لوگوں کو اتنا زندہ جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ہائی کورٹ نے سزائیں دی تھی، اس کے فیصلے کی روشنی میں سیاسی جو انتقام لینے والے تھے دشمن، وہ بیان دے دیتے تھے، اس طرح کی وہ بات کر دیتے تھے۔ مگر اب یہ بھائی ہو گیا، اب کوئی ایسا بیان بھی نہیں دے گا، اور ایم کیو ایم کی پتہ ہے الطاف حسین کی اس میں آمد کا بھی سمجھ لیں اعلان ہے، اور الطاف حسین بھی پاکستان میں جس طرح اے پی ایم ایس کے آج جو یوم تاسیس منایا جا رہا ہے اور پورے پاکستان کے اندر، تو یہ ایک صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کے جو رپوش رہنما ہے وہ منظر عام پہ آئیں گے۔ اب اس میں رپوش رہنماؤں میں مخالفین بھی ہیں ایسے جو ایم کیو ایم کے جو ایم کیو ایم پاکستان سے وابستہ ہیں، پھر ایم کیو ایم پاکستان سے بھی وابستہ جو دوسرے دھڑے سے وابستہ ہیں۔ تو اس صورتحال میں یعنی کہ حماد صدیقی ہیں جو آخری سیکٹر انچارج تھے، یعنی تنظیمی کمیٹی کے تھے کراچی کی، تو جب الطاف حسین نے خطاب کیا تو ان کو معطل کر دیا، یہ تمام لوگوں کو، تو بہرحال ان کی بھی ایک طرح سے یہ اگر کسی اور مقدمے میں بریت ہوئی ہے۔ حماد صدیقی کے حوالے سے مصطفیٰ کمال بھی کہتے تھے، وہ بھی ان کے بریت کا اظہار کرتے رہتے تھے وہ، اور اس طرح کے کافی لوگوں کو، تو حماد صدیقی، مصطفیٰ کمال کے حوالے سے بھی یہ اچھی خبریں ہیں۔ اب یہ تمام چیزیں تو ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے اچھی نوید ہے، اور ایم کیو ایم کے آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم کا پاکستان میں سروائیو ہو رہا ہے، اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو الزامات تھے کہ جس بنیاد پہ ایم کیو ایم کو سائڈ لائن کیا جا سکتا تھا یا کیا گیا تھا، وہ بھی اب اٹھ گئے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے۔ ایم کیو ایم کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے گی۔ اب ایم کیو ایم کے پاکستان میں جان پیدا ہوگی، الطاف حسین کی ایم کیو ایم میں جان پیدا ہوگی، یہ تو وقت بتائے گا۔ مگر بہرحال الطاف حسین کی ایم کیو ایم پہ یہ الزام لگا تھا، تو اسی ایم کیو ایم پہ یہ دوبارہ سے جان پیدا ہوگی، اور جس کا اظہار اے پی ایم ایس او کی یوم تاسیس کے حوالے سے شہر بھر میں الطاف حسین کی ملیر ضلع ہو، کورنگی ضلع ہو، یا مکہ چوک ہو، یا پورے شہر میں اور انٹیریئر سندھ میں بھی الطاف کی تصویریں اے پی ایم ایس او والوں نے لگا دی ہیں۔ تو یہ صورتحال اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس فیصلے کی روشنی میں بھی، اس فیصلے کی اس کی یعنی کہ جو اثرات سے بھی، اور اے پی ایم ایس او کی یعنی کہ جو تقریبات شروع ہوئی ہیں بلا روک ٹوک، الطاف حسین کی تصاویر لگائی جا رہی ہیں، تو یہ تمام اس بات کی یعنی کہ صاف اعلان ہے اس بات کا کہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی سرگرمیاں بحال ہونے والی ہیں، اور الطاف حسین بھی میدان عمل میں اپنی سیاسی سرگرمیوں کا جلد سے جلد آغاز ہو چلا ہے، اور مزید آغاز آگے ہوگا، اور یہ ایم کیو ایم کی فتح ہے یہ فیصلہ، تو اس میں یہ الطاف حسین کی دراصل فتح ہے۔ بہرحال پورے ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں ان سب کو اس حوالے سے بریت کا فیصلہ مبارک ہو، ایم کیو ایم کے چاہنے والوں کو بھی، اور ایم کیو ایم کے جو بحیخواہ ہیں ان کو بھی، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلہ ایم کیو ایم کے لیے ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا ہے، اور ایم کیو ایم کی بحالی کے لیے بھی، اور الطاف حسین کی بھی بحالی کے لیے، سیاست کی بھی، اور ان کی پاکستان آمد کے لیے بھی ایک بڑی رکاوٹ بھی دور ہوئی ہے، اور بڑا اہم فیصلہ ہے یہ۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا ایم کیو ایم کسی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے، اور اس طرح کا یہ الزام ان پہ لگایا گیا تھا، پہلے بھی اس طرح کے الزام لگائے جاتے رہے جو ماضی میں غلط ثابت ہوتے رہے، اور یہ بھی ایک الزام سپریم کورٹ کی طرف سے غلط ثابت ہو گیا ہے۔ تو بہرحال ایم کیو ایم کے تمام چاہنے والوں کو یہ مبارک ہو، اور آنے والے دنوں میں الطاف حسین کی آمد بھی، اور الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی بھی عدلیہ کی طرف سے اجازت ملنے کا اب قوی امکان پیدا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔